وقت کا بادشاہ وزیر فیروز، یا تو آپ سے سیٹنگ نہیں ہو رہی، میرا گلا مان لیا بڑا چل رہا ہے بہت زیادہ۔ وقت کا بادشاہ اپنے مکان کی چھت پہ چڑھا، دیکھو لوگ بات کیسے دباتے ہیں، اپنے مکان کی چھت پہ چڑھا، وزیر کی گھر والی کو چھت کے اوپر دیکھا، دل میں خرابی پیدا ہو گئی، نیت میں خرابی آ گئی، محل کی چھت سے اترا، کہنے لگا سامنے والا مکان کس کا؟ کہ تیرے وزیر فیروز کا۔ اسے بلاؤ، میاں کیا کر رہے ہو؟ علی جا آپ کے حکم کا انتظار، یہ خط لے جاؤ فلاں ملک کے بادشاہ کے پاس لے جاؤ، جب تک جواب نہ دے واپس نہیں آنا۔ وزیر کو کیا پتا، مالک کی آنکھ کے اندر میل آ گیا، دل میں فتور آ گیا۔ نوشیروان بادشاہ اپنی رعایا میں نکلا، اپنی سلطنت میں نکلا، ایک انار کے باغ میں پہنچا، مالک پہچانتا نہیں تھا، کمیاں پردیسی بڑی دور سے آیا، قافلے والوں سے بچھڑ گیا، مجھے پانی پلا۔ مالک کو ترس آیا، کہنے لگا پتہ نہیں کب آئے یا نہ آئے، پانی کیا پلاؤں؟ چلو ایک انار نچوڑ کے پلاتا ہوں۔ آدھا انار نچوڑا، برتن بھر گیا، بادشاہ نے پانی پیا، دل کے اندر خیال آیا اتنا میٹھا شہد کا شربت ہے، اتنا میٹھا انار، اتنا میٹھا رس، واپس جاؤں گا یہ باغ اپنی ملکیت میں لے لوں گا۔ اللہ غنی میرے عزیزوں، تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ اس باغ سے جانے لگا، نوشیروان کہنے لگا مجھے ایک برتن میں پانی اور پلا۔ اس نے کہا چلو آدھا انار بچا ہوا ہے، انار اور توڑ کے میں رس نکال کے پلا دوں۔ بادشاہ وقت نے دوبارہ وہ رس پیا، وہ انار کا شربت جوس پیا، اتنا کڑوا، تھوک تھوک کے سارا حلق کڑوا ہو گیا، لیکن کڑواہٹ نہ گئی۔ بادشاہ کہنے لگا پہلے تو نے کس باغ سے انار لیا، اس مرتبہ کس باغ سے انار لیا؟ پہلے انار اتنا میٹھا، اب انار اتنا کڑوا۔ مالی ان پڑھ تھا، بولا بالا کہنے لگا کہ میاں انار کا قصور کوئی نہیں، لگتا ہے اس ملک کے حاکم کی نیت میں فرق آ گیا۔ بادشاہ سلامت نے فوراً توبہ کر لی، فرمانے لگے اب مجھے چاہتے ہوئے پلا دے۔ پھر دوبارہ اسی باغ کے انار کا رس پیا، اتنا میٹھا۔ کمالی اب کیا ہوا؟ تو لگتا ہے اس ملک کے حاکم نے توبہ کر لی ہے۔ بادشاہ کو کیا پتا میں کیا کرنے والا ہوں، وزیر کو کیا پتا، گھر گیا، تکیے کے نیچے خط رکھ دیا اور خط رکھ کے کہنے لگا صبح جلدی اٹھا دینا، میں نے بادشاہ کا خط لے کے دوسرے ملک میں جانا ہے۔ صبح جلدی گھر سے نکلا، خط لے جانا بھول گیا، پتہ لگا بادشاہ سلامت کو کہ میرا وزیر چلا گیا، دل چڑھے اس کی وزیر نہیں، وزیر کے دروازے پر آ گیا، دروازہ بجایا، اللہ اکبر، خادمہ بولی کون؟ کہ بادشاہ سلامت اندر آنا چاہتا ہوں۔ دروازے کھول دیے، اندر مسیری پر بٹھایا، بادشاہ حکم کیجئے، آپ کا وزیر فیروز تو آپ کے کام سے گیا، کہ اس کے لیے نہیں آیا، میں تیرے لیے آیا ہوں۔ بادشاہ نے دبے لفظوں میں کہا اللہ غنی میں تیرے پاس آیا، میں تیرے سے مہمان نوازی چاہتا ہوں۔ اللہ والی سمجھ گئی، ہنس کے نہیں دکھایا، بادشاہ کی بات سن کے رونا شروع کر دیا، کہنے لگی بادشاہ میں نے دو باتیں کرنی ہے، ہم بھی تیرے، ہمارا مکان بھی تیرا، ساری سلطنت رعایت تیری، جو چاہے کریو، تجھے روکنے والا کوئی نہیں۔ میں نے بڑوں سے سنا ہے شیر کتنا بھی بھوکا کیوں نہ ہو جائے کبھی مردوں کا شکار نہیں کیا کرتا ہے۔ شیر ہوتا ہے، خاندان بچاؤ، نوجوانوں عزتیں بچاؤ، جگہ جگہ خدا کے واسطے، تمہارے میں سے کوئی بھی ایسا نہیں۔ لیکن میرے عزیزوں اس موبائل کے ذریعے مسلمانوں تک، اپنے بھائیوں تک، نوجوان بچوں تک بات پہنچانا چاہتا ہوں، جگہ جگہ منہ نہ مارو، رب کائنات کی قسم ذائقہ تو تبدیل ہو جائے گا لیکن تمہارے ماں باپ کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ اپنی خواہش حرص پوری کرنے کے لیے، اللہ اکبر، ماں باپ کے ساتھ اتنا ظلم نہ کرو کہ قبرستان میں تمہارے ماں باپ کی قبر پہ کھڑے ہونے کو تیار کوئی نہ ہو۔
بادشاہ سلامت میری بات سنیے، شیر کتنا بھی بھوکا ہو جائے کبھی مردار نہیں کھاتا، مالک کتنا بھی چھوٹا کیوں ہو کبھی کتے کے برتن میں نہیں کھاتا ہے، ہم تو تیرے کتے ہیں۔ بادشاہ اتنا شرمندہ ہوا، آنکھیں برسنے لگی، جوتیاں چھوڑ کے بھاگ گیا۔ ادھر فیروز کو یاد آیا بادشاہ کے کام گیا تھا، خط لے جانا ہی بھول گیا، واپس آیا، کہنے لگی خیر ہوئے، کہ خط تو یہی بھول گیا، کہاں رکھا ہے؟ تکیے کے نیچے رکھا ہے۔ اللہ اکبر، نیچے جھکا، تکیے کے نیچے سے خط نکالنے لگا، بادشاہ سلامت کی جوتیاں اپنے مسحری کے نیچے دیکھی، زاروں قطار رونے لگ گیا۔ تحقیق کوئی نہیں تھی، بیوی کو تماچا نہیں مارا، بیوی کو تھپڑ نہیں مارا، بیوی کو طلاق دینے کی دھمکی نہیں دی، آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے چپ چاپ دوسرے ملک میں چلا گیا۔ موبائل کی مس کال پہ طلاقیں ہو رہی ہیں، آپ کے میرے نمبر پہ کتنی مس کالیں آتی ہیں، کتنے غلط نمبر آتے ہیں۔ اگر تیری بیوی کے نمبر پہ موبائل پہ آ گیا، لڑائی نہ بنا، بنیاد نہ بنا، رب کائنات کی قسم ہے جو مزہ اللہ نے پیار میں رکھا وہ اللہ نے جھگڑے میں نہیں رکھا ہے۔ کبھی آپ نے مسجدوں میں بیٹھ کے سوچا، کبھی آپ نے گھروں میں بیٹھ کے سوچا الحمدللہ اللہ نے معاشرت میرے پہ کھول دی، میں حالات حاضرہ پر گفتگو کرتا ہوں، مجھے نبی کی زندگی کے مبارک واقعات تھوڑے بوڑے آتے ہیں، مجھے کربلا کے شاہ سواروں کی شہادت بھی آتی ہے، مجھے معراج کا واقعہ بھی آتا ہے، شب برات کی توبہ کا واقعہ بھی آتا ہے، لیکن میرے عزیزوں آج بڑی مشکل سے آپ لوگ اکٹھے ہوئے ہو، ہر مسجد والا، ہر مکتبہ فکر والا، ہر ذہن والا، ہر گھر والی اکٹھی ہوئی، میں یہاں وہ بات مسجد کی نہ کر کے جاؤں جو مسجد کے منبر پر مسلک والا بیٹھ کے کرتا ہے، میں وہ بات کر کے جاؤں جو ہرا کے دامن میں کھڑا ہو کے آمنہ کا لال کر کے گیا۔ آنکھوں سے آنسو صاف کیے، چل دیا، واپس آیا، عرصے بعد دل میں بات تھی، جوتے کیوں بادشاہ کے یہاں پڑے تھے، بیوی کو نہیں مارا۔ بادشاہ سلامت کو دوسرے بادشاہ کا خط دیا، واہ واہ بڑا اچھا تو نے حکم کی تعمیل کی، کام کیا، یہ لے پیسے، جاتا وہ اپنے گھر کچھ لے جا۔ فیروز بازار میں نکلا، اپنی بیوی کے کپڑے بناؤ سے دھار کا سامان لیا، گھر چلا گیا۔ آگے ہو، آؤ آپ کے ہاتھ پاؤں دلاؤں، کھانا کھایا۔ یہ گٹھڑی کس چیز کی؟ بادشاہ نے جو انعام دیا تھا ان پیسوں سے تیرے لیے کپڑے لے کے آیا، اللہ خیر کرے، پہلے ہی بڑے تھے کہ میرا دل چاہ رہا تجھے تیرے ماں باپ کے گھر چھوڑ کے آؤں۔ اچھا چلو چلیے چلتے ہیں، جن کو بیاہ کے لایا کرو، اللہ اکبر، انہیں کونے میں بیٹھا روتا دیکھ کر یہ محسوس نہ کیا کرو میری امی کی وجہ سے رو رہی ہے، میری بہنوں کی وجہ سے رو رہی ہے، زیادہ روٹی پکانے کی وجہ سے، کپڑے دھونے کی وجہ سے رو رہی ہے۔ کبھی مسکرا کے پوچھ لیا کرو تجھے تیرا باپ تو یاد نہیں آ رہا؟ کائنات کا نبی ہے، حضور کی عزت سے بڑی عزت کوئی نہیں۔ بیٹی رخصت ہوئی، 4 دن کے بعد دروازے پہ چلے گئے۔ مل دق الباب، کون ہے دروازے پر؟ انا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دروازہ کھولا، ابا جان، بیٹی کو دیکھ کے آنسو آ گئے۔ یہ تو ہماری بدبختی ہے، میں آپ لوگوں کی شان میں ایسی بات نہیں کروں گا جس سے آپ کی عزت نفس مجروح ہو، میں تو اپنے آپ کو سامنے رکھ کر آپ لوگوں سے گفتگو کروں گا۔ یہ تو ہماری بدبختی ہے، بیٹیوں کو بھیجنے کے بعد کبھی پوچھتے نہیں۔ رب کائنات کی قسم ہے، میں یہاں 2 بیٹیوں کا ذکر کر کے اپنے موضوع کو آگے لے کے چلوں گا۔ مولانا بیٹھے ہیں، مفتی عبد المتین بیٹھے ہوئے ہیں، اور لوگوں ان سے پوچھ لو جب نبی کی رقیہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جانے لگی، حضرت عثمان کپڑوں کی گٹھڑی بغل میں لے کے آ گئے، سیدہ رقیہ اپنی ضرورت کا سامان لے کے آئی، کملی والا نبی، رحمت والا نبی، 2 جہاں کا سردار نبی اپنی بچی کو رخصت کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلے، بچی کے ہاتھ میں گٹھڑی دیکھی، بچی کے ہاتھ کا بوجھ لے کے اپنے سر پہ اٹھا لیا۔ سیدہ رقیہ آگے بڑی، رحمت دو عالم سے گٹھڑی واپس لے کے کہنے لگی، ابا امت کا بوجھ کم ہے، جو میرا بوجھ
اٹھاؤ گے۔ رحمت والے نبی نے کچھڑی دوبارہ لے کے سر پہ رکھی، سیدہ رقیہ کے آگے چلنے لگ گئے، آنکھوں سے آنسو ہے، نبوت والی زبان سے فرمایا او میری بچی، بوجھ اٹھانا مقصود نہیں، امت کو بتلانا مقصود ہے۔ ان باپوں کو میں کر کے دکھا رہا ہوں جو بیٹیوں کو بوجھ سمجھے گی، بیٹیوں کو بوجھ سمجھیں گے، بیٹیوں کی پیدائش پہ مٹھائی نہیں بانٹیں گے، ان کا عقیقہ نہیں کریں گے، سر جھکا کے چلیں گے، کہیں گے میری بچی پیدا ہوئی میری پگڑی پیروں میں آ گئی۔ ان کو بتانا چاہ رہا ہوں بیٹیوں کا بوجھ نہ سمجھنا، میں اپنی بچی کی گٹھڑی اٹھا کر دنیا والوں کو بتلا رہا ہوں، او میرے کلمہ پڑھنے والیوں، او میرے کلمہ پڑھنے والوں، بیٹیوں کا بوجھ باپ کے علاوہ کوئی اور نہیں اٹھایا کرتا۔ سیدہ فاطمہ جی کا بیٹی بڑے دن ہو گیا، آجا ابو جان جانے کو، میری بچیوں سننا ذرا کتنا بڑا پیغام دے کے جا رہا ہوں، ابو جان جانے کا میں آپ سے منع نہیں کرتی، لے جائیے لیکن 2 منٹ کے لیے اندر تشریف لائیے۔ کیا بات، ابا آپ کو علی نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ ابا آپ کو یاد ہے جب آپ نے مجھے دلہن بنا کے رخصت کیا تھا، میرے کان میں کہا تھا اے فاطمہ اب نبی کے گھر سے علی کے گھر میں جا رہی ہے، آج کے بعد تیرے بے اختیار میرا نہیں چلے گا، علی کا چلے گا۔ ابا جان آپ نے کہا تھا آج کے بعد علی کی بغیر اجازت کے گھر سے قدم نہیں نکالنا، ابا باپ کی مرضی، آپ نے جانا چاہتے ہو چلو۔ حضور وہی بیٹھ گئے، بیٹی کا چہرہ دیکھ کے مسکرانے لگ گئے، اتنے میں حضرت علی تشریف لے آئے، تیرے ابا کس لیے آئے؟ مجھے لینے کے لیے آئے۔ چلی جاتی، اے علی دل تو بڑا کرا، تیری بغیر اجازت کے چلی جاؤں، لیکن شور کی نافرمانی ہو جاتی، میرا قدم نکلتا، میرے باپ کی نبوت والی پگڑی پہ امت کی انگلیاں اٹھ جاتی۔ سبحان تیری قدرت، اللہ ایسی بیٹیاں سب کو دے۔ میری بچیوں کوئی بات نہیں، شور تمہارے کون سا ڈنڈا لے کے کھڑا ہے، کون سا نہ کرے گا، 2 مرتبہ کرے گا، 3ری مرتبہ کہے گا جاؤ چلی جاؤ جلدی آ جانا۔ فیروز کہنے لگا اپنی گھر والی سے چلے، کہنی بڑی اچھی بات ہے، ماں باپ کے گھر چھوڑ کے آ گیا اس نیت سے وہ سمجھی کہ مجھے لینے آئے گا۔ 1 مہینہ گزر گیا، شوہر نے واپس پھیرا نہ مارا، بھائیوں کو تشویش لاحق ہوئی، بہن کے سسرال آئے، پتہ کر کے آئے بہنوں ہی ناراض تو نہیں؟ السلام علیکم، وعلیکم السلام، اجی کیا بات ہے جب سے بہن کو چھوڑ کے گئے واپس نہیں آئے؟ تو کوئی بات نہیں، وہی رہنے دو، وہی اچھی لگتی ہے۔ کہ لگتا ہے تو ناراض ہے؟ کہ ناراض کوئی نہیں، کہ پھر لینے چل، کہ نہیں جاؤں گا، کہ اچھا تیری شکایت قاضی وقت سے کریں گے؟ وہی نہیں، دے مار 4.5 کر دیا، شوہر کو مارا، تھانے بھاگ گئے، نہیں، عزت دار لوگ تھے۔ اتنی سی ہوا نکل گئی، ابے کی پگڑی زمین پہ آ جائے، ماں کا دوپٹہ اتر جائے گا۔ قاضی کی عدالت میں گئے، قاضی صاحب اس وقت بادشاہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، بہنوئی 2 سالے۔ قاضی صاحب تیرے دربار میں تیری عدالت میں کیس لے کے آئے، کیا کیس لائے ہو؟ یہ جو آدمی کھڑا ہے اس کے حوالے، اسے مالی سمجھ کے اس کے حوالے ہم نے اپنا باغ کیا، اس باغ میں درخت ہرے بھرے تھے، ان درختوں پہ پھل بھی لگے ہوئے تھے، درختوں کے سائے میں پانی کا کنواں بھی تھا۔ اس مالی نے جتنا ہو سکا اس درخت کی باغ کی رکھوالی کی، اس درخت کے پھل بھی کھائے، اس کے کنویں کا پانی بھی پیا، نہ جانے پتہ نہیں کیا ہوا۔ ایک دن مالی کو کیا سوجی، وہ پورے کا پورا باغ اٹھا کر ہماری جھولی میں ڈال کے چلا گیا۔ قاضی کو بھی نہیں پتا کیا فیصلہ ہے۔ بہنوئی کی طرف پوچھا میاں یہ کیا کہہ رہے ہیں، تو نے ایسے کیا؟ کہا جی بالکل حق، بالکل سچ، انہوں نے مجھے درختوں پھلوں سے بھرا باغ دیا تھا، پانی کا کنواں تھا، ٹھنڈا بڑا میٹھا تھا، جب تک میرے مقدر میں چاہ میں پیتا رہا، روزانہ میں اپنے باغ میں آتا، پھل بھی کھاتا، پانی پیتا، لیکن میں اپنے باغ میں آیا، میں نے باغ میں کیا دیکھا؟ میں نے باغ کے فرش پر شیر کے پنجے گڑے دیکھے، مجھے خیال لائق ہو گیا اگر اس شیر نے میرے باغ پہ حملہ کر دیا نہ میں بچوں گا نہ میری عزت بچے گی، تو اس ڈر سے میں باغ کو باغ والوں کے حوالے کر آیا۔ قاضی کو پھر نہیں پتہ لگا، بادشاہ کی سمجھ میں آ گیا کیا کہہ رہا ہے۔ بادشاہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا،
فیروز کے آگے ہاتھ جوڑ کے دھاڑے مار مار کے رونے لگ گیا، کہنے لگا کوئی شک کی بات نہیں، کوئی شک کی بات نہیں، شیر تیرے باغ میں داخل ہوا، اس نے پنجے گاڑنے کی کوشش کی، لیکن شیر ناکام ہو کے واپس آ گیا، کیونکہ تو نے اپنے باغ کے ارد گرد حیا کی دیواریں بڑی اونچی کر رکھی ہیں۔